الله الرحمن الرحيم. سیف بن حارث بن سری اور مالک ابن عاب بن جابر حمدانی، یہ دونوں چچازاد بھائی اور ایک ماں سے تھے۔ میدان کربلا میں پہنچ کر جماعت حسینی میں شامل ہو گئے۔ ان کا غلام شبیب بھی ان کے ساتھ تھا اور حملہ اولا میں شہید ہوا تھا۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کی شہادت کے بعد یہ دونوں بھائی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام آخر بجا لائے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جون غلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نسلاً حبشی تھے۔ فضل ابن عباس ابن علی علیہ السلام کے مملوک تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں 150 اشرفی میں خریدا تھا اور حضرت ابو ذر غفاری کو ہبہ کر دیا تھا تاکہ ان کی خدمت کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ ان کی شہادت پر امام علیہ السلام نے دعا فرمائی، خداوندہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے بدن کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، اور اسے صالحین کے ساتھ محشور فرما، اور اسے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی حقیقی معرفت رکھنے والوں میں محسوب فرما۔ غلام ترکی حافظ قرآن حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، جن کو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا تھا۔ جنگ کر کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بالآخر زخمی ہو کر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے تشریف لائے اور گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اس عزت افزائی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ انس بن حارث اسدی، انس بن حارث بن نویہ بن کاہل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیمہ اسدی کاہلی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، حدیث کے راوی تھے۔ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبریں سن کر نصرت کے ارادے سے اس دن کے منتظر رہے۔ سانحہ کربلا کے موقع پر وہ بہت عمر رسیدہ تھے، مگر جذبہ ایمانی ایسا رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے، اور روز عاشورہ اجازت جہاد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے امامے سے اپنی کمر باندھی اور بھاؤں کو جو آنکھوں پر لٹک آئی تھی اونچا کر کے رومال کو پیشانی پر باندھا۔ امام علیہ السلام نصرت دین میں ان کا یہ اہتمام دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، شکر اللہ لک یا شیخ، یعنی اے بوڑھے مجاہد، خدا تیرے حسن اول کی قدر کرے۔ بالآخر وہ جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حجاج ابن مسروق یہ کوفے کے معزز باشندے تھے۔ میدان کربلا میں ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے انہی کو اذان کا حکم دیا تھا۔ روز عاشور بعد ظہر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ زیاد ابن عریب حمدانی، ان کے والد گرامی کو خدمت رسول میں حضوری کا شرف حاصل تھا، اور خود زیاد بڑے عابد و زاہد، شب زندہ دار اور تہجد گزار تھے۔ بالآخر وہ جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ سالم ابن عمرو ابن عبداللہ مولا بنی المدینۃ الکلبی، سالم قبیلہ کلب کے غلام تھے اور دوست داران امام حسین علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں وارد ہونے کی خبر سنی تو قبیلہ کلب کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوئے اور روز عاشورہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ کوفے کے باشندے تھے۔ سعد ابن حارث مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے۔ روز عاشورہ انہوں نے بھی اپنی جان اپنے آقا زادوں پر نثار کر دی۔
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔